وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فقلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو مل جل کر ایک ساتھ کنبہ اور خاندان کی صورت میں رہتی ہے۔ ان میں آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ان کا نہ اپنا کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ کنبہ ہوتا ہے، نہ برادری ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی رشتہ ناتا ہوتا ہے، اور نہ اس کا کوئی احترام ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جسے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ اور رشتے اور ناطے کے سلسلے میں جو سب سے بنیادی رشتہ ہے، سب سے قریبی رشتہ ہے، وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ کسی بھی خاندان میں اصل اور بنیاد ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے ہی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، اس کے علاوہ اور دوسرے رشتے جتنے ہیں وہ سب ماں باپ کی وجہ سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کسی بھی خاندان میں اصل اور بنیاد ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں، جس خاندان میں ماں باپ کا ادب اور احترام نہ ہو، ماں باپ کے حقوق کی پہچان نہ ہو، ماں باپ کے حق کو ادا کرنے والے نہ ہوں، تو وہ معاشرہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس معاشرے میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اس کو بیان کرنے کا یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے فوراً بعد
ماں باپ کا حق بیان کیا۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پہلا حق انسان کے اوپر اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو وجود بخشا ہے، اللہ ہی کی ساری نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس لیے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ اللہ کے بعد کسی انسان کے اوپر اگر بڑا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے، کیونکہ اگرچہ انسان کو وجود بخشا ہے اللہ نے، لیکن اس دنیا میں اسباب کے درجے میں آنے کا سبب اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں باپ ہی کے ذریعے کوئی انسان اس دنیا میں وجود پاتا ہے، زندگی پاتا ہے، اور جب تک وہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا، اس وقت اس کی ساری ضرورتیں اس کے ماں باپ ہی پورا کرتے ہیں، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اپنا آرام اور اپنا سکھ اور چین اپنی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو بظاہر دوسرا سبب اس دنیا میں کسی انسان کے پھلنے اور پھولنے کا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنا حق بیان کیا اور پھر اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے سے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں اور سورہ احقاف میں، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد و پیمان لیا۔ اس سے جہاں والدین کے حقوق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر کے والدین کے حق کو بیان کیا، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی اہمیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی میں نہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ تاکید ہو۔ ہم نے انسان کو تاکیداً یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اور یہی بات سورہ لقمان میں کہی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی۔ اور یہی بات سورہ احقاف میں کہی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کی اتنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حق کو بیان کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی کچھ تفصیلات بھی ذکر کر دی گئی، کچھ تفصیلات بھی ذکر کی گئی کہ ایک شخص کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے، کس طرح ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کا ذکر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو انسان کے تمام قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے سے بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اسے قدم قدم پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو غصہ جلدی آتا ہے اور اس غصے میں پتہ نہیں وہ کیا کیا بکنے لگتے ہیں۔ بالکل ایک بچے جیسی زندگی ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے اور اس کی ضد پوری نہ ہونے پر وہ مچلتا ہے، روتا ہے، فرمائشیں کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، ٹھیک اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں والدین بھی پہنچ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی بستر سے لگ جاتے ہیں، پاخانہ بھی بستر پر ہوتا ہے، پیشاب بھی بستر پر ہونے لگتا ہے، طرح طرح کے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، بات بات پر ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ یہ حالت بڑھاپے میں ماں باپ کی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کے بڑھاپے کی یہی حالت اصل میں اولاد کے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتی ہے۔ باپ جب صحت مند ہوتا ہے، والدین صحت مند ہوتے ہیں، سارے کام خود سے کرتے ہیں، والدین کے لیے اولاد کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اولاد کو قدم قدم پر والدین سے نفع ملتا ہے،
تو اس وقت تو سب اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے ظاہراً ہی صحیح، لیکن اصل امتحان اور آزمائش تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں اولاد کو کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے؟ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو تم ان کو اف نہ کہو، تم ان کو ہوں تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی ایسا عمل، ایسی حرکت، ایسی بات، تمہارا کوئی ایسا رویہ، ان کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا سلوک کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو، خبردار ہرگز ایسا مت کرنا، اف تک نہ کہنا۔ اف میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر اس حالت میں بوڑھے ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی، اگر اولاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس رنگ بدلنے سے ماں باپ کو تکلیف پہنچی تو یہ بھی اف میں داخل ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ماں باپ نے اگر یہ محسوس کر لیا کہ میری اس بات سے، میری یہ بات میری اولاد کو پسند نہیں آئی، تو اس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی اور یہ بھی اف میں داخل ہے۔ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل، حرکت، قول اور فعل، کوئی رویہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت، جھڑکو مت۔ وہ کچھ بھی کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ سنو، جھڑکو نہیں۔ ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، امی آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اس طرح اونچی آواز میں ان سے بات مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں بات کرو، میٹھے لب و لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے ذلت کے بازو جھکا دو۔ علماء لکھتے ہیں ان کے سامنے جب جاؤ تو اس طرح جاؤ جیسے کوئی غلام اپنے ظالم آقا کے سامنے جاتا ہے، کندھے جھکے ہوئے ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس طرح ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا اور میری پرورش کی، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ ان کے لیے دعا کر، تمہاری زبان سے، تمہارے کسی طرز عمل سے بڑھاپے کی اس حالت میں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک، اور یہ ہے حق ان کا اولاد کے اوپر۔ اتنی تفصیلات خود قرآن نے بیان کر دی۔ ہاں البتہ ایک بات یہ کہی کہ
کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تب ان کی بات مت ماننا۔ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بس یہی ایک شکل ہے ان کی بات نہ ماننے کی، بس یہی ایک شکل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب ان کی بات مت ماننا، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری مت کرنا۔ یہ آیت کریمہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ماں کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک سعد اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس نہیں آ جاتا، جب تک دوبارہ بت پرستی کو قبول نہیں کر لیتا، اس وقت نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور کسی چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، کھلے آسمان کے نیچے میں زندگی گزاروں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ ان کی فرما برداری ضرب المثل تھی کہ سعد جیسا فرما بردار اپنی ماں کا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اب ان کے لیے مشکل پیش آ گئی، ماں نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور حالت یہ پہنچ گئی نہ کھانے اور کچھ نہ پینے کی وجہ سے کہ ان کی حالت کمزور ہو گئی۔ لوگ زبردستی ان کے منہ میں نوالے ڈالتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری صورتحال بتائی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے اور کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو نہ پہنچائے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہارے اوپر زور زبردستی کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، ایسی چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو ان کی بات مت ماننا۔ ایسے موقع پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی سارے معاملات میں ماں باپ کی بات مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حالت میں ان کے ساتھ گستاخی کرنے یا بے ادبی کرنے کی اجازت مل گئی، نہیں، اس حالت میں بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے، گستاخی کرنے یا سخت کلامی کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، کسی قسم کی سخت کلامی، گستاخی اور بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی۔
حتیٰ کہ اس صورت میں بھی جب وہ اپنی اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہوں، تب بھی ان کے ساتھ بد کلامی، سخت کلامی اور بے ادبی کی اجازت نہیں دی۔ سورہ لقمان میں اس جملے کے بعد کیا کہا؟ سورہ لقمان میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، آگے اس کے بعد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس حالت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اتنی سخت تاکید ماں باپ کے سلسلے میں قرآن نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر دریافت کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ثم ایٌ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر سوال کیا ثم ایٌ، تو ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی مقدم ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور اس سلسلے کی بخاری اور مسلم میں متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فیہما فجاہد، جاؤ ان کے بارے میں جہاد کرو، یعنی تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں، اور اس سے میرا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اللہ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ واپس جاؤ، جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے تم انہیں ہنساؤ۔ فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ باپ کے مقام سے بھی آگے بڑھ گئی ماں، اور اس میں
اس کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ تو خود قرآن کی آیت میں ہے. سورہ لقمان میں کیا کہا اللہ نے؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن. ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے مشقت پر مشقت کے ساتھ. اور سورہ احقاف میں باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ اور ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ آیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی. تو اس میں ماں باپ دونوں آ گئے. پھر آگے فرمایا حملتہ امہ کرہا. اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے مشقت کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور اس کو جنم دیا ہے مشقت کے ساتھ. حمل کی مشقت اور جنم دینے کی مشقت. یہاں صرف ماں کا تذکرہ ہے. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ ہے, 1 مرتبہ باپ کا تذکرہ ہے. اور حدیث میں صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے درجے کو 4تھی مرتبہ بیان کیا. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. انہوں نے پھر وہی سوال کیا, آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر وہی سوال کیا, ارشاد فرمایا تیری ماں. پھر وہی سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ. ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند ہے. تو یہ ہے ماں باپ. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. جو اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دروازے کھلے رکھے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کو راضی کرنے کا بھی راستہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کے جن لوگوں سے اچھے تعلقات تھے, ان کے دوست تھے, ان سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ میرے باپ کا دوست تھا, اس بنیاد پر باپ کے دوست کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. ماں باپ کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو انشاءاللہ جو کوتاہی والدین کی خدمت میں ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی. اللہ نے یہ راستہ بھی اس دنیا میں رکھا ہے. تو یہ ہیں ماں باپ. ماں باپ کیا ہیں اور خاص طور سے ماں کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص یمن سے حج کے لیے مکہ آیا. اس کے ساتھ اس کی کمزور, بوڑھی اور ضعیف ماں تھی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی. وہ ہر وقت اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے رہتا تھا. اسی طرح اس نے اپنی ماں کو طواف کروایا, عمرہ کروایا, منا, مزدلفہ اور عرفات اور حج کے سارے ارکان اسی طرح اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو حج کروایا. یمن سے اس طرح اپنی پیٹھ پر لاد کر لایا اور اسی طرح پورا حج کروایا. طواف کر رہا تھا, دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہیں. قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ.
اس نے سوال کیا کہ اے ابن عمر مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کو اس طرح حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں۔ تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے اور اس تکلیف کے موقع پر تیری ماں کی زبان سے ایک مرتبہ جو آہ نکلی ہے، تو نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اپنی ماں کے مکمل حق کو کیا ادا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں، والدین کی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ بہت سے مرحلے آتے ہیں، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، خاندان میں دوسرے لوگوں کی وجہ سے ایسے مرحلے آتے ہیں، ایسے حالات گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو اف نہ کہنا، ان کو چھڑکنا نہیں، گالی دینا، سخت سست کہنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کی اصل سزا آخرت میں رکھی ہے، لیکن جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو سلوک کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے تو یقینی طور سے وہ دن آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کو برا بھلا کہے گی۔ ہاتھ اٹھایا ہے تو ہاتھ اٹھائے گی، گالی دی ہے تو آپ کی اولاد آپ کو گالی دے گی۔ جو کچھ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ اس دنیا میں وہ سلوک اور برتاؤ کرتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہیں علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کسی انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے، اس کے والدین کا ہے۔ اس لیے والدین کے حق کو پہچاننا، ان کے حق کو ادا کرنا، اس میں ہم سب کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ وآخر دعوانا